بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو 4-5 دن مسلسل کچا پیاز کھاتے رہیں، کیڑے مر جائیں گے۔ اگر ہیضے کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پی لیں، آرام آئے گا۔ فالج کی مریض کو پیاز کا عرق صبح و شام پلاتے رہیں، فالج کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ شوگر کم ہونے کی وجہ سے بندہ اچانک سے گر سکتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، چکر آتے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ان علامات کو نظر انداز کیا جائے تو اسی حالت میں بندے کی موت بے باقیہ ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے کوئی بھی کتاب پڑھ لی جائے تو آنکھیں تھک جائیں گی اور نیند اچھی آئے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے انسان کو بیماری لگ سکتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں اور شہد ملا کر پانی میں پی لیں۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال کالے لمبے رہتے ہیں اور گرتے بھی نہیں۔ تازہ پانی لے کر اس میں ہلدی شامل کر لیں اور پی لیں، اس سے بلغمی دمہ دور ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگے تو صرف ایک کھیرا رگڑ لیں، کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا چہرہ حسین دکھائی دینے لگے گا۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اجوائن کو گرم کر کے چہرے پر مسل لینے سے چہرے پر بدنما داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بکری کی چربی کے تیل سے سر پر مالش کریں، 90 سال تک بال نہیں گریں گے اور نہ ہی سفید ہوں گے۔ اگر ہیضے کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی پی لے، آرام آئے گا۔ فالج کی مریض کو پیاز کا عرق صبح و شام پلاتے رہیں، فالج کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ معدے میں جلن ہو تو ٹھنڈے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لیں، جامن کو نمک لگا کر کھائیں، موشن نہیں لگیں گے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو دور کر دیتا ہے۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اپنے ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، کیوں موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر اس میں شکر شامل کر کے گردے کے مریض کو پلائیں تو پتھری ختم ہو جائے گی۔ اگر دھوپ کی وجہ سے رنگت سانولی پڑ جائے یا دھبے بن جائیں تو انگور کا رس تھوڑا سا گرم کر کے چہرے پر لگاتے رہیں، سانولی رنگت گوری ہو جائے گی۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پیئے، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ نیند میں خراٹوں کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالیں، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو خوراک میں روٹی سے زیادہ پھلوں کا استعمال کیا کریں۔ اگر کوئی انسان عجیب طریقے سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن ڈپریشن میں رہتا ہے۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر تنہا رہتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے پیٹ گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر مچھر بہت زیادہ کاٹتے ہوں تو ہاتھوں اور پیروں پر ایلو ویرا کا پانی لگا کر سویا کریں۔ اگر بائیں پاؤں پر سوجن آتی ہے تو آپ کا دل کمزور ہے۔ جب حمل ہو روغن بادام کے چند قطرے ایک گلاس دودھ میں ڈال کر روزانہ پیئے، اللہ کے فضل سے عافیت کے ساتھ نارمل ڈیلیوری ہوگی، بچے خوبصورت اور صحت مند ہوں گے۔ اخروٹ کے مغز کو بچوں کو رات کو سوتے وقت کھلا دیے جائیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شلجم پتھری اور کھانسی کو دور کر دیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ودودو یا سلامو روزانہ پڑھیں تو گھر سے جھگڑے، نحوست، بے چینی اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر چیونٹیاں نکل آئیں تو جہاں پر چیونٹیاں ہو وہاں پر لونگ کے چند دانے رکھ دیں، چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہارنو دار چینی کا قہوہ بنا کر پیئے۔ جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے جسم میں کسی بھی وجہ سے سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر صفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا سبز دھنیا اور مصری ملا کر گھوٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک پیدا ہوتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو
تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈال لیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں۔ جنون اور پاگل پن کی بیماری ہو تو اجوا کھجور کھایا کریں۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اس سب کو حل کر کے پیا کریں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زیتون کے فائدے: ہر کھانے کے بعد کسی تنکے یا صاف لکڑی سے خلال ضرور کریں اور رات کو سوتے وقت خلال کر کے مسواک یا برش کریں، اور اس کے بعد آپ زیتون کے تیل کے 3 قطرے اپنی زبان پر ڈال کر اس زبان کو پورے دانتوں پر مل لیں۔ اس کے بعد نہ کچھ کھائیں اور نہ پیئے بلکہ سو جائیں۔ سائنس کی آخری ترقی اس بات کو مان گئی ہے کہ جس زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ آج دنیا کا بہترین اینٹی بایوٹک اور اینٹی سیپٹک، یعنی اس سے بڑا جراثیم کش کوئی اور لوشن نہیں ہو سکتا۔ ان 2 چیزوں خلال اور منہ میں زیتون کے تیل کے چند قطرے کو کچھ عرصے مستقل مزاجی سے ضرور کریں اور بے شمار بیماریوں سے نجات پائیں، جس میں ٹینشن اور ذہنی کھچاؤ، نظر اور یادداشت کی کمزوری، مسوڑے اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، دل کی بیماریاں اور خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تھیلی میں پانی کا بھر جانا، معدے کے وہ امراض جس میں انسان وقتی طور پر معدے کے سیرپ، گولیاں یا پاؤڈر کھا کر عاجز آ چکا ہوتا ہے، جگر کی بیماریاں اور وہ بھی ایسی خطرناک جس میں عام انسانی عقل سمجھ ساتھ چھوڑ جائے۔ یہ بیماریاں خلال اور زیتون کے چند قطرے سے ایسے جاتی ہے کہ جیسے شاید تھی ہی نہیں۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی بھول کر بھی چائے نہ پیے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو نہارمو چند پتے پودینے کے چبا کر کھایا کریں۔ شکرقندی مردانہ طاقت کے لیے انمول تحفہ ہے۔ اگر بدن میں کمزوری کا مسئلہ ہو تو کدو اور چنے کی دال پکا کر کھایا کریں۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے پرہیز کریں ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ پھول مکھانے کھانے سے مردانہ طاقت اور بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کی جلد بہت نازک یا حساس ہوتی ہے۔ کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں شدید جلن ہو تو اسے فوری طور پر دور کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلدی اور چینی ملے محلول میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبوئیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس چاٹنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پیئے۔ کچا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے فریکچر کے لیے 3 دیسی انڈوں کی زردی نکال لیں اور اچار میں ڈالنے والے میتھے ہم وزن لے کر دونوں کو کوٹ کر مرہم بنا لیں اور متاثرہ جگہ پر لیپ کر کے اوپر سے پٹی باندھ دیں۔ افاقہ ہونے تک روزانہ نمک ملے نیم گرم پانی سے متاثرہ جگہ کی صفائی کر کے پٹی باندھ لیں۔ روزانہ 1 سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 1 انار کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے معدے کے مریض 1 انار کھایا کریں۔ اگر واچھیں یعنی ہونٹوں کی سائڈ والی جگہ پک جائے تو آپ کھانا پکانے والی لکڑی کی ڈوئی یا چمچہ اس کو الٹا نیم گرم کر کے پکی ہوئی جگہ پر ٹکور کریں، چند بار کریں، انشاءاللہ پکی ہوئی باچھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیں۔ آپ کو آج کی ہماری کون سی ریمیڈی اچھی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔